بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حور کی آواز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو میں قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ نمرود کا ہے۔ نمرود، خدائی دعویٰ کرنے والا نمرود، یہ کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اس سب کے بارے میں قصے میں تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے آپ تک، اور واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ نمرود، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن اس نے بجائے نعمتوں کی شکر گزاری کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سان بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کی نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ چونکہ ایک مدت مدید عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر اور نحوت اور غرور طبیعت میں سما گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے تارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا، جو تیری بادشاہی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر کیا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ جو اس کو خدا مانے گا یہ اسی کو غلہ فراہم کرے گا۔ اس نے خوراک کی تمام چیزیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اسی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تو مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علیہ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ایک تھیلا لے کر اس نے آپ کو دربار سے نکال دیا۔ آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ نے ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند مقدس سے دعا کی کہ وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متابعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ کو گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ اس مناظرے کو اس طریقے سے شروع کیا، نمرود، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دی اور بولا، دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود محبت اور حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایات ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو اس کو پشچم سے لے آؤ، تو اس کے ہوش اڑ گئے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناانجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس کے بار بار انکار کے بعد فرشتے نے اسے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست وہ فوج لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرودیوں پہ گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو پیا اور ان کے گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ مبتلا رہا کہ اس عذاب سے بہتر تھا کہ وہ مر ہی جاتا۔ اس عذاب سے بہتر تو موت 70 گنا زیادہ بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں میں مارتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدقسمت نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافی کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ہر موقع پہ غرور و تکبر سے بچائے اور بری ہلاکت سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت عطا فرمائے۔